ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے انتہائی مکرم و معظم اور یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کرام کی فہرست کے ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت اقدس صدر محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب زید مجدوم و دیگر تمام اکابرین ملت، آپ حضرات بہت دیر سے مختلف اکابر علماء کرام کے بیانات اور حمد و نعت سماعت فرما رہے تھے. آپ حضرات مطمئن ہو کے بیٹھیں اور جو لوگ جانے والے ہیں ابھی چلے جائیں. زیادہ بہتر ہے کہ جانے والے بیچ میں بار بار ان کے پیٹ میں تکلیف ہوگی اور بیچارے اٹھک بیٹھک کریں گے. اس سے اچھا ہے کہ ابھی وہ چلے جاتے تو میں ان کا مشکور ہوتا. بالکل مطمئن رہیے، اس لیے کہ آپ کے جو ذمہ داران ہیں یہاں، انہوں نے مجھ سے 11 تاریخ لیا تھا اور بالکل میں یقینی طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ 12ویں تاریخ میں جب تاریخ پوری ہوگی اس سے پہلے میں جدا ہو جاؤں گا. اس کی بالکل گارنٹی ہے، اس لیے کہ 12 تاریخ میں نے بادشاہ پور والوں کو دے رکھی ہے. تو آپ لوگ بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ ایک لفظ 12 تاریخ میں نہیں آئے گا. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہ نیت کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو بھی بات کہی جائے گی ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. بہت اچھی تقریر ہو جائے، بہت لمبا جلسہ ہو جائے اور عمل کے اعتبار سے اگر وہ جلسہ خالی ہے تو یقیناً اس جلسے کا وبال جلسہ کرانے والوں پر پڑے گا. لیکن اگر تھوڑی دیر گفتگو ہو، تھوڑی سی بات کہی جائے لیکن اس پہ عمل ہو جائے اور اس انداز سے عمل ہو جائے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ جلسہ بہت ہی اچھی کارکردگی کا جلسہ شمار کیا جائے گا اور جلسہ کرانے والے تمام ذمہ داران کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے. قرآن کریم یہ قیامت تک کے لیے دستور الہی ہے. چونکہ ہم نے قرآن کریم کو صحیح طور پہ جانا ہی نہیں،
اور قرآن کا آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد کو بھی پہچانا ہے۔ مسلمانوں کی تقریباً 60% یا 70% تعداد ایسی ہے جو جانتی ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے کس کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، اور بس کسی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کو کھولا، کھولنے کے بعد کچھ پارے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر وہیں رکھ دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک ابراہیم پور میں کوئی میت نہیں ہوگی ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دستور ہے، ایسا قانون ہے کہ اللہ نے خود اس سے پہلے بھی ایسا کوئی دستور نازل نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم وہ چیز ہے کہ اللہ نے ساری چیزوں کا بیان اس میں کر دیا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب تک جو شریعت باقی رہتی ہے اللہ اس پر نازل ہونے والی کتاب کی تعلیمات کو باقی رکھتے ہیں۔ اور یہ شریعت یعنی شریعت محمدی جو ہے، یہ شریعت باقی کب تک رہے گی؟ جب تک کہ یہ آسمان رہے گا، جب تک کہ یہ زمین رہے گی، جب تک کہ یہ پوری کائنات رہے گی، اللہ اس شریعت کو باقی رکھے گا۔ اور جس دن اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اب پورے زمین کو ہم کو باقی نہیں رکھنا ہے، اسی دن اللہ قرآن کو بھی اٹھا لیں گے اور ساری کائنات کو کھڑا کر دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک انسان اپنے مشکل حالات کے لیے حل تلاش کرنے کے لیے جب بھی قرآن کو کھولے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرتا دکھائی دے گا۔ کہ ایسے نازک وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن راستہ دکھائے گا، قرآن رہنمائی کرے گا کہ دیکھو ایسے وقت میں تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر کے ان آیتوں کو اللہ نے ابھی نازل کیا ہے۔ ان آیتوں کا نزول ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ابھی ہو رہا ہے۔ انہی آیتوں میں سے 2 آیت میں نے پڑھا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو بتا دوں، بہت سے ہمارے بھائی جو انگریزی کا طبقہ ہے، جو لوگ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں سب کچھ موجود۔ ایک پروفیسر صاحب سے وہ کھڑے ہو گئے کہ مولانا صاحب بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا، آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں سب کچھ موجود۔ مولانا نے کہا ہاں میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں قرآن میں سب کچھ موجود۔ کا ایک بات بتائیے، قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہوائی جہاز کا تذکرہ ہے؟ تو پوچھنے والے پروفیسر صاحب تو سمجھ رہے تھے کہ علم کا سارا پہاڑ ہمارے اوپر ہی ہے،
لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علم کا سمندر لیے بیٹھے ہیں. جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں گرچہ بہت خاموش رہتے ہیں, بہت بک نہیں کرتے ہیں, بہت اپنی حیثیت نہیں بیان کرتے ہیں, خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن علم کا سمندر موجیں مارتا ہوا رہتا ہے. اور یاد رکھیے گا, جس کے پاس جتنی زیادہ علمی گہرائی ہوا کرتی ہے وہ اتنا ہی خاموش ہوا کرتا ہے. لیکن جہاں علمی گہرائی نہیں ہوتی ہے, جو ظرف خالی ہوتا ہے وہ صدا دیتا ہے. کسی گھڑے میں آپ پانی رکھیے, اگر وہ گھڑا پانی سے پر ہوگا تو ہلائیں گے تو آواز نہیں آئے گی, لیکن گھڑا خالی ہوگا اور ہلائیں گے تو بہت کسی کی آواز آئے گی. کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکون, کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکون, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اللہ جس کو بہت گہرائی دیتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ رہتا ہے. وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے؟ مولانا نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوائی جہاز کا بھی ذکر ہے اور اس کے آگے بڑھیے قیامت تک اللہ جتنی بھی سواریاں نازل کرے گا ساری سواریوں کا تذکرہ موجود ہے. آپ ہوائی جہاز کی بات کیا کریں, جتنی سواریاں آئیں گی اللہ نے ہر ایک کو ذکر کر دیا ہے. لیکن دیکھنے کے لیے بھی ایسی نگاہ چاہیے جو دیکھ سکے. اب ایک آدمی ڈس بیلنس ہو, اس کا معاملہ ہی ایک آنکھ کا گڑبڑ ہو, تو وہ دیکھے گا تو کیا دیکھے گا, اس کو سمجھ میں تھوڑی کچھ آئے. مولانا نے فرمایا کہ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے گھوڑے کو, اللہ نے گدھے کو تمہاری سواری کے لیے بنایا. آگے ایک لفظ اللہ نے ذکر کیا ویخلق ما لا تعلمون, اور اللہ تمہاری سواری کے لیے ابھی کیا کیا بنانے والا ہے جس کا تم کو علم نہیں ہے. اللہ نے ایک لفظ ماں کو ذکر کر دیا اور قیامت تک کی آنے والی ساری سواریاں اس میں آ گئی. تو ہوائی جہاز کا بھی ذکر ہے اور اس سے بھی بعد بھی کوئی سواری پیدا ہوگی, اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے, صرف ایک لفظ ماں ذکر کر دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے سواری کے لیے کیا کیا تمہارے لیے اللہ بنانے والا ہے اس کا علم تم کو آج نہیں ہے, اور سواریاں پیدا ہوگی اللہ تم کو علم دے دے گا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلام پاک اللہ کی ایسی کتاب ہے, ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان جب اپنے مسائل کا حل تلاش کرے گا تو اللہ اس کتاب کے اندر مسائل کے حل کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا ہے, اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تمہیں کسی گروہ سے مقابلہ درپیش ہو, اذا لقیتم فئۃ, کسی جماعت سے تمہاری مٹبھیڑ ہو رہی ہو, ایسے موقع میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ باقاعدہ ہدایت دے رہا ہے, اللہ رہنمائی کر رہا ہے. مٹبھیڑ کا کیا مطلب؟ مٹبھیڑ کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی جماعت تم پر تلوار چلا رہی, نہیں, خالی یہ مطلب نہیں. جب تمہیں کسی جماعت سے چیلنج کرتا, جب کسی جماعت نے تم کو چیلنج کر رکھا ہو,
کسی جماعت سے تم کو مقابلے کے لیے آمادہ کر دیا ہو، ایسے موقع پہ تمہاری کیا ذمہ داری؟ فئتن فاثبتوا، دیکھو ثابت قدم رہنا، تمہارا قدم اکھڑنے نہ پائے۔ ثابت قدم کا کیا مطلب ہے؟ ثابت قدم کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان کا کوئی سودا نہ کرنے پائے، تمہارا ایمان مضبوط رہے، تمہارے ایمان کو کوئی خرید نہ پائے، کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے ایمان کا سودا نہ کر پائے۔ یہ ہے مطلب فاثبتوا کا، ثابت قدم رہنا، جمے ہوئے رہنا، کوئی ہلا نہ پائے، کوئی طاقت تم کو کمزور نہ کر پائے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے مختلف مواقع آتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایمان کا سودا نہ کرنا، ثابت قدم رہنا۔ ایمان کا سودا ہم کہاں کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا سودا کا ایک موقع آتا ہے، ایک آدمی کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہاں ایمان کا سودا کر دیتا ہے اور پورے ہندوستان کا چکر لگائے گا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ تو تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ نہیں، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، چاہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تمہاری ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا سودا جو ہوتا ہے، ایک ایمان والے کی پیشانی بڑی ہی مقدس پیشانی ہے، اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ چاہے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو یا آپ کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو، لیکن آپ کی پیشانی کی عظمت کو باقی رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام ایک نبی ہے، اور زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ مفسرین نے لکھا ہے ان کی عمر 120 سال ہو گئی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں، اور ان کی بیوی کی عمر 80 سال ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ثابت قدمی کیسے ہوتی ہے۔ آپ وہ منظر دیکھیے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، کیا انہوں نے اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا؟ کیا انہوں نے پیشانی کو کی عظمت کو برقرار نہیں رکھا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کافا یا عیسیٰ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ حضرت زکریا کے بارے میں اذ نادى ربه نداء خفيا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے۔ ہمارے قادرین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے سے کیوں پکارا؟ مفسرین نے دو باتیں لکھی۔ ایک بات یہ لکھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیونکہ ایسے بڑھاپے کے عالم میں لڑکا مانگا تھا کہ مانگتے وقت چپکے چپکے اللہ سے بھی مانگ رہے تھے کہ کہیں یہ نوجوان بچے سن لیں گے تو ہنسیں گے کہ بوڑھے میاں اس عمر میں لڑکا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اذنادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا نے چپکے پکارا۔ دوسری بات مفسرین نے لکھا کیونکہ حضرت زکریا نے جب لڑکا مانگا تھا اللہ سے، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام وہ تہجد کے وقت یہ دعا کر رہے تھے اور اس موقع پہ چپکے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا نے لڑکا مانگا، اللہ سے مانگا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی بڑے سے بڑا ولی یہ کامل
وہی کامل سے آگے بڑھو. کوئی صحابی بھی کسی ادنا نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی صحابی پورے صحابہ کی جماعت کو لاؤ گے وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ اللہ نبی کو معصوم بناتا ہے. اور پوری انسانی جماعت میں اگر اللہ کسی کو معصوم بناتا ہے تو صرف انبیاء کرام کی جماعت ہے. انبیاء کے علاوہ اللہ کسی کو معصوم نہیں بناتا. حضرت زکریا نبی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کسی ولی کے ذریعے سے، کسی صحابی کے ذریعے سے، کسی اور دوسرے کے ذریعے سے لڑکا ملنے کی طرف کو رکھتا ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ کا نبی ہے. نبی سے بڑا نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نبی سے بڑا نہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے اگر لڑکا مانگا ہے تو اللہ سے مانگا ہے. بہرحال بہت زیادہ تفصیل پہ میں آیت کی جاؤں گا، بہت لمبی بات ہوگی، اور وعدہ میں نے کیا ہے کہ تاریخ بدلنے نہ پڑے. کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے زکریا، اے زکریا ہم تم کو لڑکے کی بشارت دیتے. آ گیا اللہ کی طرف سے. نبی نے مانا ہے، کس عمر میں مانا ہے؟ جس عمر میں مانا ہے اس عمر میں لڑکے کی توقع رکھنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. 120 سال کی عمر ہے اور لڑکا مانگ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے زکریا تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری عمر 120 سال میں لڑکا مانگ نہیں. حضرت زکریا کیونکہ مانگنے والے جو تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ اگر دینے پہ آئے گا تو اللہ کسی بھی عمر میں دے دے گا. کیوں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے. حضرت زکریا نے جان گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ لڑکا دینے پہ آئے گا تو کسی بھی وقت دے سکتا ہے. جب بشارت آ گئی یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں کہ تم کو لڑکا ہوگا. کیا فرمایا؟ نہ یکون لی، ارے اللہ لڑکا کیسے ہوگا؟ اب ایک سوال ہے، جس وقت آپ نے مانگا تھا اس وقت نہیں سوچا تھا کہ لڑکا کیسے ہوگا؟ نہیں، جس وقت انہوں نے لڑکا مانگا تھا اس وقت اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ مانگا تھا. اور جس وقت سوال کر رہے ہیں تو کیفیت کا سوال کر رہے ہیں. اے اللہ شکل کیا ہوگی لڑکی؟ یہ لڑکا ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو شکل یہ بنائے گی، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ بات ختم ہو جائے گی. شکل یہ بنائے گی کہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر قوت مردانگی، قوت رجولیت کو اس بڑھاپے میں پیدا کیا، اور ان کی بیوی کے اندر پیدائش کی شکل، پیدائش کی طاقت کو اللہ نے پیدا کیا. اسی لیے حضرت زکریا کے صاحبزادے جو پیدا ہوئے ہیں ان کا نام یحییٰ رکھا گیا. احیا یحیی، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے کہ احیا یحیی کے معنی آتے زندہ کرنے کے. چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ذریعہ بنے ہیں حضرت زکریا کے اندر اس قوت کی زندگی کے، اور ماں کے اندر دوسری قوت کی زندگی کے، اسی لیے ان کا نام یحییٰ رکھا گیا. بہرحال میں نے آپ بھی یہ کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدے کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے. ثابت قدمی ایسی ثابت قدمی ہو، اگر ہم کو لڑکا نہیں ہو رہا نہ ہو لڑکا
لیکن اپنی پیشانی کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کہیں نہیں گرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جس وقت آپ کو یہ اعتماد ہو جائے گا، اللہ آپ کی پیشانی کی عظمت کو باقی رکھے گا، آپ کو انعامات اتنے دے گا اللہ جتنا آپ کو تو شعور بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کیا اس میں ثابت قدم ہو جانا، ایسے مشکل حالات جو آج چل رہے ہیں، ان حالات میں اگر تم چاہتے ہو تو مسائل ختم ہو جائیں، ان حالات میں سب سے پہلی بات یہ ثابت قدمی، جمع، عقیدے کا بھی جمع ہونا چاہیے، عبادات میں بھی جمع ہونی چاہیے۔ عبادات میں جمع کا کیا مطلب؟ عبادات میں جمع کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سے پہلے اگر ہماری مسجدیں 60% پھول رہا کرتی تھی، ان مشکلات کے بعد ہماری مسجدیں 100% پھول ہونی چاہیے اور بھری ہوئی ہونی چاہیے، مسجد کوئی خالی نظر نہ آئے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تو حضرت تھانوی نے اپنے 10 خلفاء کا نام شمار کیا تھا، اپنے اہم ترین خلفاء کا۔ ان خلفاء میں، ان 10 اہم خلفاء میں دوسرے نمبر پہ نام تھا حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پوری۔ حضرت یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے پڑوسی ملک، لوگوں نے کہا کہ حضرت نصیحت کر دیجئے، کہا کہ میں راز بتا کے جا رہا ہوں۔ وہ راز یہ ہے، اگر تم چاہو تو مسلمانوں کی یہاں حکومت آ جائے، کہو تو وہ راز تم کو بتا دو۔ اب لوگ بہت زیادہ متمنی ہو گئے، حضرت بتا ہی دیجیے مسلمانوں کی حکومت کیسے آئے گی۔ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ حضرت بتائیں گے کہ الیکشن ایسے کرو، حضرت بتائیں گے کہ اس انداز سے کام کرو، حضرت یہ بتائیں گے کہ الیکشن کے ختم ہونے کے بعد نظر مت آنا کبھی نہیں۔ حضرت نے یہ سب نہیں بتایا۔ حضرت نے کہا کہ اگر یہ تم چاہتے ہو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت آ جائے، مسلمان 100% مسجد کا پابند ہو جائے، بس 100% مسلمان اپنی باجماعت نماز کے لیے مسجدوں کو آباد کرے۔ کیوں؟ مسجدوں کو جب ہم 100% آباد کر دیں گے تو ہمارے یہ برادران وطن بھی بتائیں گے ہم کہ صحیح بات ہے کہ پورے زمین میں اب ان کے علاوہ کوئی مقدس جماعت نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 100% مسجد کو آباد کر۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب قحط سالی آئی تھی، حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانے کا مالک بنا دو۔ مسلمان 100% مسجد والا ہو جائے گا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہاں کے حکمراں بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں کہ سڑک جام ہو گئی، راستہ بند ہو گیا، کیا مطلب؟ جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جمعہ کے دن جو لوگ آتے ہیں کہاں آسمان سے نازل ہو کے ہوتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اسی محلے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ شہروں میں ہر مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی راستے بند ہو گئے، سیکورٹی لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ مسلمان مسجد میں آیا۔ اگر یہ مسلمان 100% نمازی ہو جائیں گے، ہر 5 وقتہ نماز کے وقت سیکورٹی لگے گی اور مسلمان عبادت کرے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نماز جیسی اہم عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے جو چند اہم نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک الصلاۃ، الصلاۃ آپ کی زبان پہ یہ لفظ ہے۔
ایک صحابی نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ اذنی، اے اللہ کے رسول ہمیں نصیحت فرمائیے، وَأَوْجِزْ، لیکن اے اللہ کی رسول نصیحت بہت لمبی نہیں ہو، مختصر نصیحت ہو، جیسے آپ لوگ متمنی ہیں کہ 12 سے پہلے تقریر ختم ہو جائے، میں تو 11:15 ہی سوچ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بہت مختصر نصیحت ہونی چاہیے، نصیحت لمبی نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا صلی صلاۃ مودعین، نماز پڑھو ایسی نماز جو رخصت ہونے والے کی نماز ہے، جس کو معلوم ہو جائے ابھی اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، وہ جیسی نماز پڑھے گا تو اس طرح سے نماز پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، اس پورے مجمع میں اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ 12 بجے اس کی وفات ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے اور اس کو موقع مل جائے کہ تم نماز پڑھ لو، آخری نماز پڑھ لو، کسی کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو کوئی وقت نہیں ملنا، وہ دنیا کو چلا جائے گا، وہ فجر کی نماز جو پڑھے گا ایسی نماز پڑھے گا گویا اپنا کلیجہ نکال کے رکھے گا، سوچے گا کہ یا اللہ یہی 2 رکعت تو نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، اے مالک ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرا دھیان کہیں اور نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے۔ ان کے بہت سارے اہم خلفاء تھے، جن میں سے 2 کا ذکر میں کرتا ہوں، 2 لوگ ساتھ میں تھے، مولانا عبدالحی صاحب اٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں حضرات سید صاحب کے ساتھ تھے۔ سید صاحب سے کہا کہ سید صاحب ہم کو صحابہ والی نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ کون سی والی؟ صحابہ والی نماز۔ ہم لوگ کون سی والی نماز پڑھتے ہیں؟ ادھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے، ادھر یہ جوڑ رہے ہیں کہ صبح سے اب تک کتنی ساڑی تیار ہو چکی ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تمام حساب جو بھول چکے ہیں وہ یاد آتا ہے تو نماز ہی نہیں یاد آتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسہ غائب تھا، نہیں معلوم ہو رہا تھا، دماغ نہیں کام کر رہا تھا، جب اللہ اکبر نیت بالا تو یاد آیا کہ فلاں جگہ دبا کر کے میں نے رکھا ہے۔ ایک جگہ ایک مسجد میں تھوڑا سا ہنگامہ ہوا کہ بھئی امام صاحب نے 4 رکعت والی نماز کو 3 رکعت پڑھا دیا، کوئی کہہ رہا ہے 4 رکعت، اختلاف ہوا دونوں طرف سے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 3 رکعت۔ لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑے ولی ہیں بھائی، اتنا غور سے آتا کیسے معلوم آپ کو؟ کہا صاحب میرے پاس 4 دکان ہے اور ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 ہی دکان تک تو پہنچا ہوں، ابھی 3 ہی دکان کا حساب مکمل ہوا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے، 4 رکعت نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالحی اٹھانوی نے اپنے شیخ سے کیا کہا ہے؟ اپنے شیخ سے یہ کہا ہے کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ صحابہ والی نماز مجھے سکھائیں۔ مولانا سید احمد شہید نے فرمایا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، سکھا دیتے ہیں، جیسے ویسے کر لو۔ کہا ٹھیک ہے بتا دیجیے۔ کہا پہلے تو وضو کرو اور اس انداز سے وضو کرو کہ کسی سنت اور کسی مستحب کو بھی نہ چھوڑنے والے ہو۔ دوسری بات، پورے وضو میں تمہارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہے۔ کس کی طرف رہے؟ صرف اللہ کی طرف دھیان۔ آج تو ہے
وضو کے لیے ٹوٹی کھول دیا اور بکواس ہو رہی ہے. اور یہ اچھے اچھے دیندار لوگ کرتے ہیں، اچھے اچھے جو اپنے کو دیندار کہنے والے وہ لوگ، ان کو پتا نہیں ہے کہ وضو کے دوران اللہ کے رسول نے کچھ اذکار بتائے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھنا ہے، چہرہ دھوتے وقت یہ پڑھنا ہے. ان اذکار کی طرف توجہ نہیں ہے، بس وہ کسی کو الیکشن لڑا رہے ہیں، کہیں اپنی ساڑی بیچ رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں. مطلب ذکر زبان پر نہیں آئے، شیطان نے بندش لگا رکھا ہے، اس لیے وہ ساری بکواس کرتا ہے. اور کمال تو یہ کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی لوگ بکواس کرتے ہیں. ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا آواز بلند ہو گئی. صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں آپس میں کچھ بات کرنے لگے اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا آواز بلند، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو. ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے آداب تو سیکھے جائیں. مسجد میں جانے کے بعد مسجد میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر تم مسجد میں کر رہے ہو، اس کو بھی بہت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرو، آہستہ کرو، تاکہ کسی نماز پڑھنے والے کو حل نہ کرو. لیکن ہم مسجد میں جاتے ہیں، اس کی رعایت ہی نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، میں پھر بتاتا ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ صحابہ والی نماز سکھا دی. سید احمد شہید نے فرمایا صحابہ والی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو وضو کرو، تو وضو کے دوران بھی تمہارا خیال اور تمہارا ذہن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف. اس کے بعد اللہ اکبر سے لے کے سلام تک تمہارا ذہن اور تمہارا دماغ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اس انداز سے صحابہ کی نماز ہوتی تھی. اس نماز کے بعد تم مانگو جو مانگو. اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ لوگ، مولانا عبدالحی بڈھانوی، مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی، یہ بڑی کامل ہے اپنے دور کے. فرماتے ہیں عشاء کے بعد سے فجر کی اذان کے قریب تک پہنچ گئے، ہم 2 رکعت پڑھتے پڑھتے ابھی 2 رکعت نماز بالکل ایسی نہیں ہو پا رہی تھی کہ کہیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ ہوتے ہو. ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، پتا چلا کہ قاعدے اخیرہ میں بیٹھے ہوئے کسی کا ذہن میں کسی کی یاد آ گئی، ذہن کسی کی طرف چلا گیا، ہم سلام پھیر دیے، یہ نہیں مانی جائے گی، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے عشاء کے بعد سے لے کے وہ 50 رکعت پڑھ گئے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس انداز سے ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے نماز پڑھیں کہ اللہ کا دھیان ہٹنے نہ پائے. میں پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں، اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جانا عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عبادات کے اعتبار سے. عبادات میں صرف نماز کا تذکرہ میں نے کیا، عبادات میں ساری اہم عبادتیں ہیں. جو لوگ زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کو زکوٰۃ دینا ہے، اس میں ڈاما ڈول نہ ہو، زکوٰۃ پورے طور پہ صحیح ادا کریں. ورنہ اگر وہ زکوٰۃ کا مال صحیح طور پہ نہیں نکال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ فقیروں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا رہے ہیں. فقیروں کا حق ہے، اس حق کو وہ کھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کا مال ضائع نہیں ہوتا. ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اسی قریب میں بمہو ایک جگہ ہے، یہاں ایک تھے حاجی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہوا کرتے تھے مہاراشٹر کے.
بڑے دیندار، مخیر اور بہت ہی بزرگوں جن کا تعلق ہوا کرتا تھا، زکات کے معاملے میں بہت سخت تھے، جو زکات ہوتی تھی اس سے کچھ زیادہ نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بمبئی میں ان کی بیکری تھی، آگ لگ گئی، قرب جوار میں آگ لگی۔ کسی نے حاجی صاحب کو فون کیا کہ جہاں آپ کی بیکری ہے وہاں آگ لگی ہے اور پورا علاقہ جھلس کے رہ گیا۔ ایسے موقع پہ تو آدمی جو سنتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا لوگ کا کھاتا کہیں ہے اور اس محلے میں آگ لگ گئی ہے، آپ دوڑتے ہوئے بلائیں گے۔ حاجی صاحب دوڑ کر کے وہاں نہیں پہنچے، حاجی صاحب نے ڈائریکٹ پہلے اپنے منشی کو فون کیا، جو منشی تھے ان کے حساب لکھنے والے، اور فون کرنے کے بعد پوچھا کہ اس مرتبہ پوری زکات نکلی تھی یا نہیں نکلی؟ منشی نے بتایا کہ وہ زکات تو پوری نکلی تھی، مزید آپ نے کچھ اضافے کے طور پہ نکالا تھا۔ حاجی صاحب نے فوراً ٹیلی فون رکھا اور آرام سے سو گئے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کوئی ٹیلی فون آیا تھا، تھوڑا سا آپ کا چہرہ بدلا اور پھر آپ نے رکھ کر کے رکھ دیا، کیا بات ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ آگ لگ گئی ہمارے محلے میں جہاں ہماری بیکری ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے میری بیکری کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں جلا ہوگا، اور سو گئے۔ بیوی نے کہا جا کے دیکھ تو لیجیے۔ وزیر داخلہ کا ڈر کے باوجود بھی بیچارے نہیں گئے نہیں، کام نہیں۔ صبح کو گئے، جا کے جو دیکھا ہے ان کے بیکری کا سائن بورڈ بھی خراب نہیں ہوا اور اگل بگل کی عمارتیں جھلس۔ سمجھا آپ نے؟ بیکری میں تو آگ پہلے ہی سے رہتی ہے، وہاں کچھ نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس بندے کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ میں زکات دیتا ہوں، اللہ میرے مال کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، اسی ملک میں گاندھی جی نے کہا تھا، جو غیر مسلم لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا جس ملک میں 10 کروڑ مسلمان زکات دینے والے ہوں گے، اگر صحیح طور پہ زکات دے دیں وہ ملک غریب نہیں ہے۔ آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو زکات کا مال نہ نکال کر کے وہ مال خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، جو غریبوں کا، مسکینوں کا حق کھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو دوسرے کا حق کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ جو زکات نہیں نکالتا، غریبوں کا حق کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے دوسرے کا حق، یتیموں کا حق کھانے پہ جو جملہ استعمال فرمایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہاں بھی ظلم کھا رہے ہیں اور وہاں بھی ظلم کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے حج کا مسئلہ ہے، حج کے مسئلے میں بھی حج فرض ہو گیا ہے۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ابھی بٹیا کا شادی نہیں ہوئی ہے، کیسے ہم حج کر لیں؟ ابھی مکان بنانا ہے، ابھی 2 جوڑی لوگ خریدنا ہے، کیسے ہم حج کر لیں؟ میرے بھائیوں، بہت سخت مرحلہ ہے کہ اگر حضور نے فرمایا اگر کسی کے اوپر حج فرض ہوا اور حج فرض ہونے کے بعد وہ ٹالتا رہا کہ اس سال نہیں، اگلے سال نہیں، اس کے اگلے سال، اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی بن کے مرا ہے یا نصرانی بن کے مرا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایسے رمضان مبارک آتا ہے، وہ بے غیرت مسلمان جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنے منہ میں گٹکا اور پکار رکھ کر کے پوری بے شرمی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور تھوکتے رہتے ہیں۔ قرآن باقاعدہ یہ مسئلہ ہے، علماء سے معلوم کر لیجیے گا۔ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے کوئی ایک روزہ توڑتا ہے، بغیر کسی عذر کے، وہ پوری زندگی روزہ رکھے گا، تب بھی اس کی بھرپائی صحیح طور پہ نہیں ہوگی۔
یعنی جو ثواب ملنا چاہیے تھا، جو اللہ اس کو مرتبہ دیتا، وہ پوری زندگی بھر میں نہیں۔ بہرحال فسقطوا، ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب مشکلات ہو تو عقیدے کے اعتبار سے بھی پختگی ہو اور عبادات کے اعتبار سے بھی پختگی ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ اے مسلمانوں تم کامیاب ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والو ایسے مشکل مرحلے میں اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا بس، اور باقی کسی کی اطاعت مت کرنا۔ ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ لے لیجیے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے۔ شادی کا موقع جب ہوگا پورے رشتے دار خوش کیے جائیں گے، پورے محلے والے خوش کیے جائیں گے، اور مشورے ہوں گے، میٹنگیں ہوں گی کہ کوئی ناراض نہ رہنے پائے، سب لوگ خوش ہو جائیں۔ لیکن اسی شادی میں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ بھی راضی ہے یا نہیں ہے، رسول بھی راضی ہے یا نہیں ہے، وہ سوچتے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو جہیز کی لعنت ہو رہی ہے، اور ایسا ماحول میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص پربھنی کے اندر ایک آدمی کی شادی، ایک بچی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن شادی کے موقع پہ لڑکے والے نے کچھ ایسی فرمائش کر دی لڑکی سے کہ ہمیں ایک پلنگ چاہیے، جس پلنگ کی قیمت جو ہے 65,000 روپے ہے، وہ پلنگ تم کو دینی پڑے گی۔ لڑکی کا باپ چارپائی پہ ہے، وہ بیچارہ اپنے زیست و موت کی میں درمیان میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں، لیکن ان بدتمیزوں نے، بےہودہ لوگوں نے سوال کر دیا اسی وقت شادی ہوگی جب وہ قلم دینا پڑے گا جو 65,000 کی۔ کوئی شکل نہیں تھی۔ اس لڑکی کی 2 بہنوں نے زنا کا پیشہ اختیار کیا تاکہ میری بہن کی رخصتی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت فدائے ملت مولانا سید آثار مدنی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ زمانے میں 2 قسم کے ڈاکو ہیں، کچھ تو ایسے ڈاکو ہیں جو ریوالور دکھا کر کے مان لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ڈاکو ہیں جو لڑکا دکھا کر کے سامنے والے کی دولت لوٹتے ہیں۔ یہ بھی ڈاکو ہے، وہ بھی ڈاکو۔ میرے بھائیوں، کیا مسلمان ایسے نازک مسائل میں گرفتار ہونے کے بعد نہیں سوچ سکتا کہ ہم شادی کو سادگی کے ساتھ کریں گے، ہم شادی کو نکاح مسجدوں میں کریں گے، ہم خرافات کو دور کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اور بیوقوفی کرتے ہیں، وہ حوالہ دے دیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو حضرت فاطمہ کو جہیز میں تھوڑا سا سامان دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بتانے والے بے ایمان ہیں، یہ بتانے والے جھوٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 پیسے کا سامان کا جہیز کا سامان نہیں دیا۔ وہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے حدیث کا۔ لفظ جہازہ آیا ہے، جہازہ انتظام کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ جب نکاح ہوا ہے حضرت فاطمہ کا، اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے بحیثیت باپ کے سرپرست سے، حضرت علی کے بحیثیت چچیرے بھائی کے سرپرست سے، دونوں کے سرپرست ہے۔ جہازہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی انتظام کرنا، اس کے معنی جہیز کا لینا۔ وہ لوگ ناواقف ہیں عربی زبان سے، وہ عربی زبان بھی نہیں جانتے، عربی کے منشا کو بھی نہیں جانتے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد یہ کہا ہے کہ اے علی، نکاح کرنا ہے تو کچھ پیسہ رکھے ہو، سامان میں انتظام کرنا پڑے گا۔ حضرت علی اپنی زرہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس زرہ کو فروخت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔
جانے والوں میں حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، یہ حضرات ہیں، اور ساتھ میں حضرت علی ہیں، اور جانے کے بعد راستے میں حضرت عثمان ملے ہیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں اس کو بیچنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے بیچ دو۔ حضرت عثمان نے خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد پھر حضرت عثمان نے کہا کہ علی تم بہادر آدمی ہو، تم جنگجو آدمی ہو، میدان کارنار فتح کرنے والے ہو، لہذا یہ پیسہ بھی لے لو اور یہ میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں، تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ بھی فوراً جو بیچا تھا اس کو ہدیہ کر دیا۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی پوری جو جماعت ہے، چاہے حضرت ابو بکر ہیں، چاہے حضرت عمر ہیں، چاہے عثمان ہیں، یہ سب کے سب حضرت علی سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی سے گہرا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی جماعت سے کاٹنا، صحابہ سے علیحدہ رکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے وہ نصوص قرآنیہ سے لوگ ناواقف ہیں، حدیث سے بھی ناواقف۔ حضرت علی کی شادی کے موقع پہ حضرت عثمان نے انتظام کرایا، یہ دونوں حضرات ساتھ میں رہے۔ تیسری چیز ہے، چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، مجھے آخر میں ایک بات بہت اہم کرنی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اے لوگوں آپس میں نزاع مت کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا نہ کرنا۔ کیوں؟ آپس کی دوری کا انجام یہ ہے فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوش ہل جائے۔ آج اختلافات کی کتنی شکلیں، گھر گھر میں اختلاف، محلے محلے میں اختلاف، برادریوں کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، نسل کا اختلاف، اتنے اکثر یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ تو وہ دور ہے کہ جن لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں ان کا دائرہ اسلام سے دور ہے، وہ لوگ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ دور ہیں اسلام سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں عقائد کو آپ اپنے عقیدے پہ جم کے رہیے، آپ اپنے عقیدے میں ثابت رہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دیوبندی بریلوی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کوئی بریلوی دیوبندی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کوئی شیعہ سنی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کوئی سنی شیعہ، نہیں، آپ اپنے عقیدے پہ باقی رکھتے ہوئے، اپنے نظام پہ باقی رکھتے ہوئے پوری گہرائی سے آپ اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے آپ امت کی اصلاح کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، پوری ملت کی بہبودی کے لیے آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، آپ اتحاد کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی بنیاد ہے جس نے آپ کو کاٹ کے رکھا ہے؟ میرے بھائیوں، کہیں جائیے تو بسا اوقات بڑا انصاری ہے، بڑا منصوری ہے، بڑا حجام ہے، بڑا فرد ہے۔ بھی میں ایک جگہ گیا داؤدپور کے قریب، میں الیکشن ہونے والا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کتنے مسلمانوں کا ووٹ ہے؟ ایک صاحب چودھری کھڑے ہوئے، کہا کہ انصاری کا اتنا ووٹ، منصوری کا اتنا ووٹ، اور میں تو بھائی میں نے مسلمانوں کا ووٹ پوچھا ہے، تم انصاری اور منصوری کا ووٹ بتاؤ۔ یاد رکھو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر اگر جاہلیت کا نعرہ لگاتا ہے، وہ قبیلتا، وہ حلیفتا، رئیس انداز کا نعرہ لگاتا ہے، حضور نے فرمایا انہو من غصائے جہنم، وہ جہنم کا کنڈا ہے، وہ جہنم کا کنڈا ہے۔ میرے بھائیوں، اختلاف کو ہوا دے کر کے پوری ملت کو تقسیم کرنا جو اس دور کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم کا کنڈا ہے۔ صحابی نے پوچھا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر سے وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر چاہے ایسا شخص جو تفریق کرنے والا ہے، ایسا شخص جو بانٹنے والا ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر سے وہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے لیکن تفریقیں پیدا کرتا ہے، دیواریں کھڑی کرتا ہے، ایسا شخص جہنم کا کنڈا ہے۔ میرے بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، آپ اپنے عقیدے پہ باقی رکھتے ہوئے آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
مثال دے کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ آپ نے قینچی دیکھا ہوگا، ہر گھر میں قینچی رہتی ہے، قینچی میں 2 پھلیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہے؟ ان دونوں میں اتنا اختلاف رہتا ہے کہ اگر بیچ میں اسکرو نہ لگایا جائے تو جڑنے نہ پائے، اتنا اختلاف رہتا ہے نہیں رہتا کہ بھائی ابراہیم پور میں قینچی ہے یا نہیں ہے، لوگوں کا یہ کاٹنے کے لیے اتنا اختلاف، لیکن بیچ میں اسکرو لگانے کے بعد جب دونوں پھلیں جڑتی ہیں اور ملا کر کے چلاتے ہیں، سامنے والی چیز کٹ جاتی ہے۔ اے لوگوں، آپ اپنے مسلک میں باقی رکھتے ہوئے پوری ملت کا اتحاد کو باقی رکھے، انشاءاللہ چاہے ملک کی باطل طاقتیں ہوں گی، چاہے خارج کی باطل طاقتیں ہوں گی، ساری باطل طاقتوں کا صفایا ہوگا اور اللہ ہم کو غلبہ عطا فرمائے گا، رب العالمین عزت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے چند باتیں کہی ہے، کیسے مشکل حالات جب پیش آئے، ان مشکل حالات میں سوا قدمی عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سوا قدمی چاہیے، اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت چاہیے، آپسی اتحاد چاہیے، اختلاف سے دوری چاہیے۔ رب کریم میری ان باتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو آمین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب جو ہم سب کے سرپرست ہیں،